اللہ وحدت فکر وحدت کلمہ ہمارے اندر پیدا فرما. اے اللہ تفرق سے تشدد سے امت محمدیہ کی حفاظت فرما. اے اللہ تفرق سے تشدد سے امت محمدیہ کی حفاظت فرما. اے اللہ تیرے نبی کی امت بڑی قربانیوں سے وجود میں آئی ہے. اے اللہ بڑے فاقوں سے وجود میں آئی ہے. اے اللہ تیری نبی نے بڑی تکالیفیں اس کے واسطے اٹھائی ہیں. اے اللہ تیرے نبی نے بھوک برداشت کی ہے. اے اللہ تیرے نبی نے پتھر کھائے ہیں. تیرے نبی نے خون بہا بہا کر اس امت کو سنبھالا ہے. اے اللہ اس امت کی حفاظت فرما. مشرق میں حفاظت فرما, مغرب میں حفاظت فرما, جنوب میں حفاظت فرما, شمال میں حفاظت فرما. اے اللہ جہاں ان مسلمانوں کو تکالیف پہنچائی جا رہی ہے, اے اللہ خصوصاً ان جگہوں کی حفاظت فرما. اے اللہ شہر کے شہر تباہ کیے جا رہے ہیں. اے اللہ گھروں کو توڑا جا رہا ہے, معصوموں کی جانیں لی جا رہی ہیں. اے اللہ تیری ذات بڑی رحیم ہے. اے اللہ تیری ذات بڑی کریم ہے. اے اللہ تیری ذات بڑی کریم ہے. اے اللہ کرم کے فیصلے فرما. اے اللہ رحم کے فیصلے فرما. اے اللہ تیرے نبی ایک چور کے ہاتھ کرنے پر رو دیا کرتے تھے. اے اللہ آج گلے کٹنے پر کوئی رونے والا نہیں ہے, بچوں پر کوئی رونے والا نہیں ہے, معصوم عورتوں پر کوئی رونے والا نہیں ہے, معصوم بچوں پر کوئی رونے والا نہیں ہے. رحم فرما دے میرے مالک, کرم فرما دے میرے مالک, فضل فرما دے میرے مالک. اے اللہ ان شدائد کو مسلمانوں کے اوپر سے ہٹا دے. اے اللہ ان تکالیف کو مسلمانوں کے اوپر سے ہٹا دے. اے اللہ ان حالات کو مسلمانوں کے اوپر سے ہٹا کر اے اللہ مسلمانوں کی بھرپور مدد فرما. اے اللہ انسانیت کے اوپر رحم فرما. اے اللہ انسانیت کے اوپر رحم فرما. اے اللہ تیری مخلوق جو جس حال میں جس تکلیف میں مبتلا ہے, اے اللہ اسے ان تکالیف سے نکال کر اے اللہ سہولت کا معاملہ فرما. اے اللہ رحم کا معاملہ فرما. اے اللہ یہ تمام پریشانیاں ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے. اے اللہ ہم اپنی صفائی پیش نہیں کرتے. فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى. اے اللہ آپ خوب جانتے ہیں کون متقی ہے کون پرہیزگار ہے. اے اللہ آپ ہمارے سر سے بھی واقف ہیں, ہمارے علانیہ سے بھی واقف ہیں. کوئی چیز آپ سے پوشیدہ نہیں ہے. اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے صغائر کو معاف فرما, ہمارے کبائر کو معاف فرما. جو ذرہ خیر وجود میں آیا ہے اے اللہ اسے قبول فرما کر اپنی رحمت کے دریا اے اللہ سارے عالم میں بہا دے. اے اللہ رحم کا معاملہ فرما دے. اے اللہ جو جس پریشانی میں مبتلا ہے اے اللہ ہر ایک کی پریشانی کو آپ خوب جانتے ہیں. اے اللہ ہر ایک کی پریشانی کو دور فرما دے. اے اللہ جو بیمار ہے انہیں شفا کامل نصیب فرما دے. اے اللہ لوگ طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہے. اے اللہ کوئی بیمار آپ کے علم سے باہر نہیں ہے. اے اللہ کوئی بیمار آپ کے علم سے باہر نہیں ہے. اے اللہ کوئی بیماری آپ کی قدرت سے باہر نہیں ہے. اے اللہ ہر بیمار کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دے. اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عطا فرما دے. اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عطا فرما دے. اے اللہ دین کے سچے داعی ہمارے گھروں میں پیدا فرما دے. اے اللہ علم کے سچے طالب ہمارے گھروں میں پیدا فرما دے. اے اللہ جن کو آپ نے اولاد کی نعمت سے نوازا ہے اے اللہ ان اولادوں کی بہترین تربیت فرما دے. اے اللہ تو ہی مربی حقیقی ہے. اے اللہ ان اولادوں کی بہترین تربیت فرما دے. اے اللہ انہیں دین کا داعی بنا دے. اے اللہ انہیں دین کا داعی بنا دے. اے اللہ انہیں عالم باعمل بنا دے. اے اللہ انہیں نیک صالح بنا دے. اے اللہ انہیں دین کا خدام بنا دے. اے اللہ انہیں علم کا طالب بنا دے. اے اللہ انہیں نیک بنا کر سارے عالم میں ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بنا دے. اے اللہ باطل کی اولاد اے اللہ باطل کے اعلی کار بننے سے ہمارے اولادوں کی حفاظت فرما لے. اے اللہ ہماری حفاظت فرما لے. اے اللہ جو ناحق مقدمات میں ماخوذ ہے اے اللہ ان کے خلاصی کے فیصلے فرما دے. اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے صورتیں پیدا فرما دے. اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے صورتیں پیدا فرما دے. اے اللہ جو ناحق مقدمات میں ماخوذ ہے اے اللہ ان کے خلاصی کے فیصلے فرما دے. اے اللہ آخرت کے بڑے مقدمے کا فکر ہمارے اندر پیدا فرما دے. اے اللہ قبر کے عذاب سے اے اللہ جہنم کے عذاب سے اور اے اللہ
اللہ شدت حساب سے ہماری بھرپور حفاظت فرما دے، اے اللہ جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما دے، اے اللہ جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما دے، اے اللہ رحم فرما کر کرم فرما کر ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔